جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ود زاہد محمود راں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد محمود راں. آج ہمارے ساتھ گوجرانوالہ کی جانی مانی شخصیت موجود ہے. میں آپ کو تعارف کراتا چلوں. میڈم شازیہ فرید صاحبہ، ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. میاں تنویر صاحب، آپ کی بھی آمد کا شکریہ. میڈم، آج جو ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کے گوجرانوالہ کے لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، اس بارے میں ہمیں بتائیے گا. بہت شکریہ زاہد صاحب، آج آپ نے مجھے یہاں پہ اپنے اسٹوڈیو میں حضور کیا. جو ہم سیاستدان ہوتے ہیں، میں سمجھتی ہوں وہ عوام کا اثاثہ ہوتے ہیں اور عوام کے لیے آکسیجن ہوتے ہیں، اور وہ عوام حق رکھتی ہے کہ وہ ہمارے بارے میں بالکل زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں جانیں. بچپن جو ہے میرا، جیسے میری والدہ بتاتی ہیں کہ میں بہت پڑھاکو ٹائپ قسم کی لڑکی تھی، اور ہر وقت اپنے آپ کو کتابوں میں مصروف رکھا کرتی تھی. اور دوسرا میرا شوق کوکنگ ہوتا تھا کہ میں اس کے بعد پھر کچن سنبھالتی تھی. دو میرے شوق، ایک کتابیں اور ایک کوکنگ، تو دونوں میرے شوق آج بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں. جب بھی میں اپنے لیے تھوڑا ریلیکسیشن کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو میں ترجیح دیتی ہوں کہ میں کچھ اچھی کتاب پڑھوں، کیونکہ جو ہے یہ چیزیں آپ کی زندگی، عملی زندگی میں آپ کے لیے بڑی میں سمجھتی ہوں کہ وہ مشعل راہ کی طرح ہوتی ہیں. آپ پڑھتے ہیں، جیسے واصف علی واصف میرے فیوریٹ ہیں، اور جو ہے اس کے ساتھ اشفاق احمد، بانو قدسیہ. اور یہ ایکچولی وہ لوگ ہیں جو ہمیں زندگی ایک بہت مشکل اور خاردار راستہ ہے جس پہ ہمیں یہ چلنے کا طریقہ سکھاتے ہیں. یہ اور باقی یہ زندگی کے اندھیروں میں ان کی باتیں روشنیوں کی طرح چمکتی ہیں. بالکل ایسے تو کتابیں پڑھنی چاہیے. کتابیں پڑھنی چاہیے. کتابیں جو ہیں آپ کا بہترین ساتھی ہیں، اور کتابوں سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. زندگی کے ایکسپوئر آپ کو ملتے ہیں، اور زندگی کے ہر لمحہ بلمحہ بدلتے اینگلز جو ہیں ان سے، کتابوں سے رہنمائی بھی آپ کو ملتی ہے. تعین ہوتا ہے انہیں. ہاں جی، سمت کا تعین ہوتا ہے. اور جو ہے اچھے لوگوں کو پڑھنے سے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے جس سے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ پکڑ کے اور آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. میرا اپنا ماننا ہے، مجھے ایسے احساس سا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ کوکنگ کا شوق، وہ بھی آج بھی میرا ویسے کا ویسے ہی ہے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی ملازمہ نہیں ہے تو پھر آپ باہر سے کھانا کھائیں، ایسے نہیں ہوتا. میں بہت شوقین ہوں کھانا پکانے کی بھی اور کھانا کھانے کی بھی شوقین ہوں. گوجرانوالہ ہمارا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ فوڈ لورز کا شہر ہے. وہ ہم لوگوں کو انوائٹ بھی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کھانا پکا کے بھی اور ان کو کھلا کے بھی ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. ماشاء اللہ، یہ تو آپ کی بہت اچھا شوق ہے. اور اس میں میاں صاحب آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میڈم میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ لوگ جو ہیں اپنے شادی کے بعد اپنے ناموں کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے نام ایڈ کرتے ہیں، اور آپ نے شازیہ فرید، جس طرح عرب ممالک میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو والد ہوتے ہیں ان کا نام ایڈ رکھتے ہیں اور وہی ایڈ رہتا ہے، تو یہ ذرا تھوڑا بتائیں، لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ شازیہ فرید. بالکل، لوگوں کا حق ہے کہ وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانیں. ایکچولی پیر غلام فرید صاحب جو ہیں وہ ان کی سیاست تقریباً آدھی دہائی پہ مشتمل ہے، 50 سال تقریباً. اور پیر غلام فرید صاحب کا ماشاءاللہ میرے والد صاحب کا بہت بڑا نام ہے، بڑا قد کاٹ رکھتے ہیں. اور پی ایم ایل این سے اس وقت سے ان کا رشتہ ہے جب میاں صاحب سیاست میں بھی نہیں آئے تھے. میاں محمد نواز شریف صاحب، اس وقت سے وہ میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں. تو انہوں نے بڑی صاف ستھری اور بڑی اصولوں والی سیاست کی ہے. اور جب میں سیاست میں آئی تھی تو میں ویسے بائی چانس ہی سیاست میں آ گئی تھی، گریجویشن کی شرط کی وجہ سے. پیر صاحب کے پاس گریجویشن، اچھا اس وقت جب جی 2008 میں جب ڈگریوں کا مسئلہ ہوا تھا، تو تب میرے والد صاحب مجھے الیکشن میں لے کے آئے تھے. اور مجھے الحمدللہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ گوجرانوالہ میں پہلی خاتون ہوں
جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور بڑے مارجن سے ماشاءاللہ جیتا. پیر صاحب کے نام تھا, میاں محمد نواز شریف کے ووٹ تھے جو ہمیں ملے حقیقتاً. تو لوگوں کا خیال تھا کہ جیسے کہ جو بھی ہماری پولیٹیکل فگرز خواتین ہیں وہ اپنے والد کے نام سے وہ پہچانی جاتی ہیں. تو سب نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے شازیہ فرید جو ہے کہ لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک مذہبی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, گھریلو خاتون تھی, تو گھر کی چادر چار دیواری سے سیاست کے میدانوں کا سفر کیوں شروع کیا, یہ ذرا ہمیں بتائیے. کیوں شروع کیا وہ تو میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ مشرف صاحب نے جب گریجویشن کی شرط رکھی تھی تو تب پھر میرے دونوں بھائی ملک سے باہر تھے اس وقت. تو پھر میرے والد صاحب, آپ 2 بھائی ہیں اور سسٹر کتنی ہیں؟ جی ہم 4 بہنیں 2 بھائی. اچھا. تو اس لیے میرے والد صاحب مجھے سیاست میں لے کے آئے. شروع میں تو میں سیاست میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی تھی ویری فرینکلی. پیر صاحب, میں ایک ٹپیکل گھریلو عورت جسے آپ کہتے ہیں, میں اس طرح کی خاتون تھی. مگر جب سیاست میں آپ آ جاتے ہیں تو لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز بڑے ہائی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. اور میں اس لحاظ سے بھی بڑی خوش قسمت ہوں میاں صاحب کے میرے لیے مجھے لوگوں نے دیکھے بنا ملے بنا انہوں نے مجھے پارلیمنٹ میں بھیجا. میری کہیں زاہد صاحب کوئی تصویر نہیں تھی باہر, اور میں لوگوں میں الیکشن کمپین بھی میں نے نہیں کیا. میرے والد صاحب نے, اور اس کے بعد میرے بھائی آ گئے تھے تو انہوں نے الیکشن کمپین کی. میں ایک دن بھی الیکشن کمپین میں نہیں گئی. میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ 14 یونین کونسلز ہیں تو اس میں روپ جس میں میری رہائش ہے, انہوں نے کہا کم از کم تم وہاں پہ چلی جاؤ, وہاں کے لوگوں سے, یہاں تم پیدا ہوئی ہو تو یہاں کے لوگوں سے ووٹ مانگو. میں نے اپنے والد صاحب کو اس بات کا جواب دیا تھا کہ پیر صاحب اگر آپ مجھے 1 یونین کونسل میں بھیجتے ہیں تو بقایا 13 یونین کونسل کے لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے, تو پھر ہمیں تو 14 یونین کونسلز کے ووٹ چاہیے. تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر میں الیکشن جیت جاتی ہوں, منتخب ہو جاتی ہوں, تو پھر میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی. تو پھر الحمدللہ ہم بڑے مارجن سے الیکشن جیتے. اور ظاہر میاں صاحب کا لوگوں پہ بڑا اعتماد ہے. آج بھی گجرانوالہ میں سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل این کا گڑھ ہے. یہاں پہ کوئی میاں آج تک جیسے بھی حالات رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے پریشرز کے باوجود بھی کوئی میاں صاحب کا ساتھی جو ہے وہ پارٹی نہیں کسی نے چھوڑی. وہ آج بھی چٹان کی طرح جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی گجرانوالہ سے ہم کلین سویپ کریں گے. آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف کا کوئی بھی ساتھی جو ہے اس نے پارٹی نہیں چھوڑی, تو بہت قریبی ساتھی تھے اشرف انصاری صاحب, انہوں نے پارٹی کیوں چھوڑی, اس کی کوئی وجہ؟ دیکھیے اشرف انصاری صاحب میں سمجھتی ہوں وہ میاں صاحب کے قریبی ساتھی نہیں تھے. وہ جیسے پیراشوٹرز ہوتے ہیں نا, وہ پیراشوٹرز کی طرح کچھ لوگ آ جاتے ہیں پارٹی میں, کوئی وہ کچھ لوگوں کو استعمال کر کے کسی کا شیلٹر لے کے کسی کے امبریلا تلے آ جاتے ہیں, مگر وہ پھر بعد میں اپنا جلدی اپنا اثر وہ دکھا دیتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا غلط قدم اٹھایا, اور اس بات کا انہوں نے ووٹ جو ہے میاں نواز شریف کے نام پہ لیے ہوئے تھے. پھر میں نے ان کو چیلنج بھی کیا کہ اگر آپ آج یہ پارٹی چھوڑتے ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں, میں یقین اور وثوق سے اور دعوے سے کہہ سکتی ہوں یہ ایک یونین کونسل بھی نہیں جیت سکتے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جیسے مسلم لیگ نون گجرانوالہ کو قلعہ سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا, تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو ابھی تک حکومت پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب الیکشن دوبارہ آئیں گے تو پھر اس کو مسلم لیگ نون کا قلعہ ہی سمجھا جائے گا؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہے زاہد صاحب, کیونکہ 3 سال میں عوام جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں یہ کوئی بھی کسی قسم کی کارکردگی دکھانے میں بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اور انہوں نے صرف ذاتی انا کی جنگ بنائی ہوئی ہے, اور اپنی تمام تر توانائیاں قوتیں پی ایم ایل این کے لوگوں کو انتقامی کارروائیوں میں دھکیلنے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے یہ صرف کرتے ہیں. انہوں نے عوام کے لیے تو کچھ کام نہیں کیا.
میڈم گجرانوالہ میں ورلڈ ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں, پودے لگائے جا رہے دیکھیے ہیں. گجرانوالہ میں جو ورلڈ ریکارڈ بنا اور جو پودے لگائے گئے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. یہ جو جس کا کام اسی کو سانچے, ایسے ہی ہوتا ہے نا. توفیق بٹ صاحب نے بار بار کہا ان کو کہ ایک تو آپ گرین بیلٹ پہ لگا رہے ہیں, وہاں نہ لگائیں, آپ نے جگہ کا انتخاب غلط کیا ہے, اور آپ جگہ جو ہے وہ ان کو بتایا گیا کہاں ان کو لگانے چاہیے, انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی اور وہ کان لپیٹ کے اپنے کاموں میں مگن رہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے خود دیکھا کس طریقے سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرمی میں دھوپ میں کھڑے کر کے پودے لگوائے, اور وہ پودے جو ہیں پنیریاں اور سارے شاپرز کے ساتھ ہی بچوں نے لگا دیے. اور وہ بچے ہیں, ان کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کریں, یا آپ ان کو ٹرین کریں یا بتائیں. تو اس کے بعد سب نے دیکھا کہ آپ نے تو کالم بھی اس کے لکھے, بلکہ اور بھی میں افتخار صاحب کا بھی میں نے افتخار گل صاحب کا بھی میں نے کالم پڑھا, انہوں نے بھی لکھا. اور دیکھیں آپ کو غلط چیزوں کا ہمیشہ پے کرنا پڑتا ہے, اور یہ پے کریں گے. ڈی سی صاحب کا تبادلہ ہو گیا, انہوں نے پے کیا نا. آپ کی غلط پالیسیاں, ناقص حکمت عملیاں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پے کرنی ہوتی ہیں. میں توفیق بٹ صاحب کو آپ کے پلیٹ فارم پہ بڑا سلوٹ کرتی ہوں کہ اس نے نام زائد حالات کے باوجود ڈٹ کر انہوں نے اپنی آواز بلند کی, اور ہم سب کو کرنی چاہیے. اور ان کو ریئلائز کرانا چاہیے جو یہ بات غلط کر رہے ہیں, جو یہ کام غلط کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا شہر ہے گجرانوالہ جس کو یہ نقصان پہنچا رہے تھے, اور انہوں نے پہنچایا ہے. یہاں پہ جنگل اگانا چاہتے ہیں, انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ یہاں پہ جنگل اگانا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ کس طریقے سے ساتھ ساتھ آپ پودے لگا رہے ہیں. تو انہوں نے ایک تناور درخت بننا ہے تو اسپیس نہیں رہے گی, آپ اس کو کیا چاہ رہے ہیں. وہ پھر بعد میں تو ہر چیز حقیقت کھل گئی تھی کہ پیچھے جو دکاندار تھے ان سے پیسے لیے گئے 15-20 ہزار روپیہ چندہ اکٹھا کیا گیا. کوئی چیزیں چھپتی نہیں ہیں, ہر چیز میڈیا کا اتنا فاسٹ دور ہے, ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. اور اس میں آپ نے واٹس ایپ کی بات کی تو واٹس ایپ کے اوپر پودے چوری کرنے کا کی FIR درج ہو رہی ہے. جی ہاں, اور میں نے اس پہ بیان دیا تھا کہ یہ بڑی مذاق کا خیز FIR ہے. انہوں نے پودے انہوں نے چوری کرنے ہیں, جو پہلے 20-50 روپے کے پودے جو انہوں نے چوری کرنے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ان کو اور کچھ نہیں سوچ رہا, وہ وقت دور نہیں ہے. جیسے کہ ان کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ویژن ہے مرغیاں, انڈے, بچے اور ککڑیاں اور یہ ساری چیزیں کٹے. پھر مجھے بھی یہ بیان دینے میں مجھے آڑ نہیں ہے کہ جب میں نے بھی یہ بیان دے دیا کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اپوزیشن پہ یہ مرغیاں چوری کا بھی الزام لگائیں گے اور کوئی بھینس چوری کے ڈال دیں گے, کیونکہ ان کا ویژن ہی یہ ہے, انہوں نے یہی کرنا. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ گجرانوالہ میں بہت بڑے بڑے نام ہیں سیاست میں, اور اب سے بھی پرانے ہیں سیاست میں, وہ آپ بعد میں آئیں. کیا وجہ ہے کہ پارٹی نے اتنی بڑی جو ذمہ داری ہے ضلعی جنرل سیکرٹری کی وہ آپ کو سونپی, یہ ذرا ہمیں بتائیے گا. دیکھیے یہ میں سمجھتی ہوں, میں سیاست میں نہیں ہوں, مگر میرے والد صاحب تو ماشاءاللہ 50 سال سے ان کا سیاست میں نام ہے اور بڑا کام ہے ان کا. اور جب میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا تو میاں شہباز شریف صاحب وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ الیکشن لڑ کے آئی ہیں اور اپنے حلقے کے مسائل بیان کریں. تو مجھے اس وقت بڑی امبیرسمنٹ ہوتی تھی کہ واقعی مجھے اپنے حلقے کے کاموں نہیں پتا تھا کیا مسائل ہیں, کیونکہ میرے والد صاحب اور میرے بھائی ڈیل کیا کرتے تھے. تو اس کے بھی میں نے دلچسپی اور توجہ لینا شروع کیا, اور میں لوگوں سے پوچھتی تھی کیونکہ ہم میاں صاحب کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے. میاں صاحب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک اردو لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی, اور اردو لٹریچر میں نے ماسٹرز کیا, اور میں بڑی ادبی قسم کی خاتون ہوں. مگر میاں شہباز شریف صاحب نے مجھ سے سیاست میں وہ کام لیے ہیں. انہوں نے مجھ سے تنظیم سازی انہوں نے کہا آپ نے کرنی ہے, اور آپ جو ہیں مدر پارٹی کی انہوں نے مجھے جنرل سیکرٹری بنایا. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی میاں صاحب جو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ مجھے تمام لوگوں کا بھرپور تعاون رہا, تمام MPs MNAs کا مجھے بھرپور تعاون رہا, اور الحمدللہ ہم نے اپنے پورے گجرانوالہ میں گراس روٹ لیول پر تنظیم سازی کی ہے. اور آج PMLN ایک بہترین اور بڑی نمائندہ جماعت ہے کہ آپ کو ہر گلی محلے میں اس کی تنظیم نظر آئے گی, اور آپ کو کوئی اس کے علاوہ جو ہماری دوسری پارٹیز ہیں
میں نام نہیں لینا چاہتی، مگر آپ بھی میڈیا سے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کے کتنے تنظیمی اجلاس ہوتے ہیں، ان کے کتنے پروگرامز ہوتے ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ان سالوں میں میں دوسرے شہروں سے اپنے ایم پی ایز یا میں نے اس کو بلایا کرتی تھی اپنے تنظیمی پروگرامز میں، کیونکہ ورکرز جو ہے وہ ہر وقت ایکٹیویٹی چاہتا ہے. ورکر جوش و خروش چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ان کا جوش، پارٹی کی جوش مانگتی ہے نا کہ ہر وقت آپ ان کو ایکٹیو رکھیں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز میں. تو اس لیے ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہم نے میں نے اور گوندل صاحب نے یہاں پہ سب سے زیادہ تنظیمی جو ہیں پروگرام، ہم نے تنظیمی پروگرام دیے ہیں. اور میاں صاحب نے ہمیشہ ہمیں سراہا، اور جب بھی ہمیں ملتے تھے، بلکہ میاں صاحب کا نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ ہے، وہ خود لوگوں سے پوچھتے تھے اور لوگ ان کو بتاتے تھے. تو میاں صاحب کو پھر بڑا فخر ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک میں نے بڑا چیلنج لے کے آپ کو بی یہ ڈیوٹی دی تھی، پر مجھے پتا تھا آپ کر پائیں گی. اور میاں صاحب تک سنا ہے ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شکایتیں بھی لوگ لگاتے ہیں. دیکھیے جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے نا زاہد صاحب، جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر شکایتیں لگتی ہیں کہ ابھی بھی بڑی منمانی کرتی ہے. میری تو زیادہ تر یہی شکایتیں ہوتی ہیں. مطلب دیکھیں میرا ایک تنظیمی ہوتا ہے نا، تو ورکرز جو ہیں وہ عزت چاہتے ہیں، اور ورکرز کو ہم یہ عہدے جو ہیں یہ نہیں کیا مانتے ہیں، اور ہم نے انہیں کو دینے ہیں. ہم نے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو ڈیلے نہ کیا جائے اور ہم تنظیم سازی اپنی کر لیں. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے، مے بی ان کے پاس ٹائم نہ ہوتا ہو، وقت کی کمی ہوتی ہو، یا وہ اپنے حلقے کے لوگوں میں اتنے بزی ہوتے ہیں، پھر شاید اتنا ٹائم نہیں نکال پاتے ہوں، تو پھر وہ کبھی کبھار سے ہو جاتی ہیں چیزیں. پھر میرے خیال ہر جگہ ہی ہوتا ہے زاہد صاحب. ہاں جی بالکل یہ بات ہے. جو کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ بالکل چیزیں تو ایسی ہوتی رہتی ہیں. بالکل جو کام نہ کرے تو موجی ہیں بس. بالکل بالکل ایسی بات ہے. یہ تو پھر چلتا ہی رہے گا. ایک اہم سوال جو پاکستان آج کل پورے پاکستان کا سوال بنا ہوا ہے، مینار پاکستان پر کچھ ٹک ٹاکر نے تقریباً 400 لوگ تھے، اور ٹک ٹاکر لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکتیں کی گئی. میں نے دیکھا ہے گجرانوالہ میں بڑی بھیڑ کے 10,000 20,000 کے جلسے میں جاتی ہیں، کام بھی کرتی ہیں. کبھی آپ کی طرف سے یہ کوئی شکایت نہیں آئی؟ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، اور اس کی جو باز گشت ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے سنائی گئی، جو کہ میں سمجھتی ہوں اتنی اچھی آواز نہیں آئی. میرا تو ایک مطالبہ ہے کہ یہ تو کم از کم ٹک ٹاک بند ہونی چاہیے، کیونکہ ٹک ٹاک جو ہے یہ ایک تو وقت کا ضیاع ہے، دوسرا یہ کہ انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ اس کا عام دنیا سے وہ کٹ آف ہو جاتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ کن حالات میں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے اور اپنے معاملات کیسے سلجھانے ہیں. وہ ایک خود پرستی کا شکار ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی پرستش کرنا اور اپنی دھن میں مگن رہنا، اور ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہو جاتا ہے. تو اور ایک نشہ یا جنون ہے کہ میرے اتنے فالوورز ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھا کام چند کریں. ہی دنوں میں جو ہے نا شارٹ کٹ رستہ ہے میاں صاحب، چند ہی دنوں میں فالوور بڑھ جاتے ہیں. جو شارٹ کٹس لیتے ہیں وہ پھر جلدی ختم بھی ہو جاتے ہیں. ان کی زندگی دیر پا نہیں ہوتی. ان کی زندگی میں جتنی جلدی عروج آتا ہے اتنی ہی جلدی زوال بھی آ جاتا ہے، پھر بعد میں کبھی نظر بھی نہیں آتے. اس سے سلولی اینڈ گریجولی آپ چلتے ہیں تو پھر آپ اپنے مقام پہ پہنچتے ہیں، اور ہر جگہ پہ پڑاؤ اور اتنے ہی لوگ آپ کے فالوورز ہوتے ہیں، وہ بڑا دیر پا ہوتا ہے. وہ لوگ ہمیشہ آپ کو یاد رکھتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں. یہ جو اس طرح کے راتوں رات شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور کہ کس طرح سے بھی آپ کر لیں، تو وہ میں سمجھتی ہوں نقصان دہ ہے ان کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اور دوسرے نمبر پہ ہم ایک جذباتی قوم ہے. ہم ہر چیز کا بڑی جلدی ریئیکشن دے دیتے ہیں. ہم مطلب تھوڑا انتظار کرنا چاہیے، انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، آیا کس کے پیچھے کیا صورتحال تھی. میڈیا کو بھی جو ہے وہ جلدی نہیں کرنی میڈیا بڑا ہائپ کریٹ کر دیتا ہے ایک دم سے،
اور سنسنی پھیلا دیتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ہماری قوم بڑی جلدی ان چیزوں میں آ جاتی ہے. مطلب تھوڑا ان کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پہلے حقیقت پسندی کی طرف آئیں اور پہلے ان کے نتائج تک پہنچیں کہ کیا صورتحال ہے، یا اور جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات ویسے ہوتی نہیں ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، تو لیکن اس یہ لیے مگر اس کو لوگ بند ہونا وہ چاہیے. اس کا جھوٹی نا کی خاطر، وہ پیسے کمانے کی خاطر ملک کی بدنامی تک کو جو ہے وہ داؤ پر لگا میرا دیتے خیال ہے ہیں. کہ ان کو تو دیکھیں قرار واقعی سزا دینی چاہیے. انہوں نے پاکستان کے امیج کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل تو آپ کی ان کو بات تو ٹھیک. ایسی سزائیں ہونی چاہیے ہمارے پاکستان میں. اور میں بالکل ایک خاتون ہونے کے ناطے مطالبہ بھی کرتی ہوں اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ دن بدن جتنا یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں ہمارے ملک میں بہرحال بھی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کیسے واقعات ہوتے ہیں. تو ان کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور ان کو ایک میں اور اپنے معاشرے سے ہی میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں، اپنی سوسائٹی سے، کہ جب یہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں آخر وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں، کوئی فوراً ایکشن کیوں نہیں لیتا اس وقت؟ کیا ہم لوگ بہت بے ضمیر ہو چکے ہوئے ہیں؟ کیا ہم لوگوں میں تمام احساسات ختم ہو چکے ہوتے ہیں؟ یا ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے انہیں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اب مائیں بہنیں بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور ہمیں اس پہ فوری طور پہ ریئیکشن دینا چاہیے. ان کو ہینڈی اگر ادھر ہی لگ جائے، کسی کو جوتے پڑ جائیں یا اس طرح، اور پھر وہ والی ویڈیو ان کی وائرل ہو، تو میرا خیال ہے وہ پھر زیادہ افیکٹو ہوں گی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے درست کہا. یہ سب آپ جی میڈم، گزشتہ دنوں میں آپ نے وزیر آباد، ڈسکا، سیالکوٹ کے الیکشنوں میں جو ہے جی بھرپور پارٹی کی نمائندگی کی، محنت کی اور کمپین کی پارٹی کے لیے، جی اور ماشاءاللہ 2 الیکشن آپ نے جیتے بھی، وزیر آباد اور ڈسکا کا، لیکن سیالکوٹ میں آپ کو شکست ہو گئی. تو ابھی کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن آ رہے ہیں اور وہاں پر بھی آپ کافی متحرک نظر آ رہی ہیں، تو کیسے دیکھ رہی ہیں الیکشنوں؟ دیکھیے، یہ جو الیکشن ہے آپ کے سامنے ہی ہے. اس سے پہلے جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ حکومت نے کس طریقے سے بڑی ہی ٹیکٹفلی انہوں نے اور بڑی ٹیکنیکلی انہوں نے دھاندلی کی ہے. میں خواتین کی پولنگ بوتھ پہ موجود تھی، اور وہ خواتین کہہ رہی تھی کہ باہر کی لسٹیں اور ہیں اور اندر کی لسٹیں اور ہیں. یہ میں آن ریکارڈ جو ہے بات کر رہی ہوں، اور سب کو یہ میسج بالکل جانا چاہیے. باہر کی لسٹیں اور ہیں اور اندر کی لسٹیں جو ان کے پاس پریزائڈنگ آفیسرز کے پاس ہیں وہ اور ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کے یہاں پہ کوئی ووٹ نہیں ہے. تو خواتین کہہ رہی ہیں 3 سال پہلے جب الیکشن ہوئے تھے تو ہم لوگ یہاں پہ ووٹ کاسٹ کر کے یہ جو گئے ہیں. سیالکوٹ کا جی ہوا جو ہے، سیالکوٹ کا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا ہم خواتین نے 3 سال پہلے تو ہم ووٹ کاسٹ کر کے گئے ہیں. تو پھر وہ ان 3 سالوں میں کیا ایسی تبدیلی آئی؟ تبدیلی تو پھر آئی ہے. تبدیلی یہی آئی ہے کہ بڑی ٹیکنیکلی دھاندلیوں کے طریقے جو ہیں وہ اب ہمیں آ گئے ہیں، اور ہم اس طریقے سے یہ کر رہے ہوتے ہیں. مگر عوام دیکھے بڑی بات شعور ہے، عوام کو اب سب سمجھ ہے. اب آپ کسی سے چیزیں چھپا نہیں سکتے. پی ٹی آئی نے اور کچھ کیا نہ کیا ہو، مگر ایک انہوں نے کمپیریزن کرنا لوگوں کو بڑا سکھا دیا ہے. حتیٰ کہ ہماری جو میٹ ہیں گھروں میں وہ بھی بڑا اچھے سے کمپیریزن کرتی ہیں کہ میاں نواز شریف کے دور حکومت میں ان چیزوں کی قیمت یہ تھی، اور عمران خان کے دور حکومت میں ان چیزوں کی قیمت یہ ہے. تو ٹیکسز اتنے زیادہ لگے ہیں آپ کے سامنے، یہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو نہیں بے ہو قابو ہو گئے. اور یہ ان کی ترجیحات صرف اور صرف یہ ہیں کہ جی میاں صاحب کے قریبی ساتھیوں پہ ڈالیں. ہم سنتے ہیں کہ جب ان کی کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہر وزیر کو ٹاسک ملا ہوتا ہے کہ جی آپ نے پی ایم ایل این کے ان صاحب پہ وہ ڈھونڈنا ہے کہ جنہوں نے کیا کیا کرپشن کی ہے. ان کی ترجیحات ہی یہ ہوتی ہیں، اور وہ بس ان کو نقصان پہنچائے، مگر جس کو اللہ نہ نقصان پہنچائے اس کو کوئی پہنچا نہیں سکتا. تو میاں محمد نواز شریف کو اللہ نہ کرے ختم کرتے کرتے آج ہمارا ملک جو ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہو. اور کہاں تک انہوں نے جو جی ڈی پی پلس ریٹ میں جا رہا تھا وہ مائنس میں آنا شروع ہو گئے. اور تباہ کاریاں آپ کے سامنے ہیں، کیسے کیسے کرپشن پہ انہوں نے ووٹ لیے، حکومت لی. تو ارد گرد کرپشن کے بےتاج بادشاہ کا ڈیرا ہے، ان کے ارد گرد گھیراؤ میں یہ لوگ ہیں. اور ابھی جو
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں پاکستان کرپشن میں کتنے نمبر پہ آ گیا ہوا ہے. تو یہ تو یہ تو اب آپ کے سامنے حقیقتیں ہیں نا. اب ہم تو کچھ کہیں گے تو پھر کہیں گے جی اپوزیشن ہے. میڈم پنجاب پہ سب سے زیادہ حکومت جو ہے مسلم لیگ نواز نے کی، 3-4 مرتبہ پنجاب پہ حکومت کی، 3 مرتبہ وفاق پہ حکومت کی. گجرانوالہ سے 3 وفاقی وزراء رہے، بہت بڑے بڑے سیاست میں نام ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ گجرانوالہ جو ہے 5واں بڑا شہر ہے پاکستان کا، تو اس کی عوام کے ساتھ جو ستیلی ماں جیسا سلوک ہوتا رہا، تو میں نے جیسے کہا کہ سب سے زیادہ حکومت مسلم لیگ نون نے کی ہے گجرانوالہ پہ. تو کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا شہر اور اتنا زیادہ ٹیکس دینے والا شہر، اس کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا؟ آج تک گجرانوالہ کو یونیورسٹی نہیں ملی، موٹر وے لنک نہیں ملا، چلڈرن ہاسپٹل تک نہیں، جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ دینے میں کیوں ناکام رہی مسلم لیگ؟ دیکھیے مسلم لیگ نون جو ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے منسٹرز آپ کی لیڈرشپ سے کیا لے کے آتے ہیں، مطلب ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. یہ تو اب آپ مجھ سے زیادہ سوال اگر ان منسٹرز کو بلا کے یہاں پہ کرتے ہو، میرا خیال ہے زیادہ. آپ سے سوال صرف اس لیے کیا کہ آپ اس ٹائم پارٹی کو گجرانوالہ ضلع میں ہیڈ کر رہی ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں آپ، اس وجہ سے. دیکھیے میں نے تو ہمیشہ آواز بلند کی برن یونٹ کی. جب بھی میری اللہ تعالیٰ ان کو علی رحمت کرے ممنون حسین صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان کو ترجیحات لکھ کے دیں. چلڈرن ہاسپٹل آپ کے جو ہوتے ہوئے مسائل تھے وہ آپ نے اجاگر کیے؟ جی میں نے وہ اجاگر کیا. ہمیشہ ایک خاتون ہونے کے ناطے جو میں سمجھتی تھی یہاں پہ چیزیں ہونی چاہیے. برن یونٹ کی میں نے ڈیمانڈ کیا اور میں نے چلڈرن ہاسپٹل کا ڈیمانڈ کیا، اس کے ساتھ یونیورسٹی کا ڈیمانڈ کیا. ہم ہر جگہ جس فورم پہ ہوتے ہیں ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کریں، مگر کیا ہم اس سیٹ پہ بیٹھ کے اتنے بااختیار بھی ہوتے ہیں کہ ہم ان کو امپلیمنٹ بھی کروا سکیں؟ تو انفارچونیٹلی ایک پارلیمانی سیکرٹری اس طرح وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا جو کہ ایک منسٹر کروا سکتا ہے. میڈم میرا تو سوال انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب میں منسٹر بنوں گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا بھی بھرپور صحیح جواب دوں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو اپنا جو حق ہے وہ ادا کیا، جس طرح تک آپ بات پہنچانا چاہتی تھی آپ نے صدر صاحب تک بھی پہنچائی، اپنی پارٹی کی قیادت تک بھی پہنچائی. میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ یہ ہمارے گجرانوالہ کی عوام کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک ہے یا ہماری بدقسمتی ہے کہ 3 ہمارے وزراء، تو وہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں نا، کون بھائی سے تو نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو وہ ادھر سے رہے ہیں، تو اس میں وہ ناکامی نہیں نظر آتی؟ چلے آخرکار مل ہی گئی ہے میاں صاحب، آخرکار مل تو گئی ہے. میڈم یہ کہہ رہی ہیں کہ جب یہ منسٹر میں نے کہا کہ کسی کے سوال کا جواب جو ہے نا وہ میاں صاحب میں نہیں دے سکتی. یہ سوال جی انشاءاللہ یہ سوال منسٹروں سے کریں گے. منسٹروں سے میں نے یہ کہا نا آپ کا یہ سوال مجھ سے کرنا ٹھیک بنتا نہیں ہے. میڈم آپ بتائیے گا کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت جو سیاست میں ہے؟ میاں محمد شہباز. میاں محمد شہباز. دیکھیے میں نے ان سے بہت سیکھا ہے، وہ میرے استاد بھی ہیں، ہمارے لیڈر بھی ہیں. اور میں جب میاں صاحب نے مجھ سے جس طریقے سے کام لیا ہے وہ میاں صاحب کی ایک نظر ہے. میاں صاحب پہچانتے ہیں کس بندے سے انہوں نے کیا کام لینا ہے. مجھے انہوں نے فرنٹ پہ رکھ کے مجھ سے انہوں نے جو پارٹی کی میں سمجھتی ہوں صف بندیاں ہم نے کی، اور ہم نے اپنے یوتھ کو، لیڈیز کو اور مدر پارٹی کو ہم نے کس طرح فرنٹ لائن پہ لا کے آرگنائزڈ کیا. گلی محلوں تک ہم نے اپنی تنظیم سازی مکمل کی اور جو پروگرام کرتے تھے چارج ہم لوگوں نے رکھا. میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام بہتر کر سکتی ہوں تو انہوں نے مجھ سے یہ کام لے لیا. سم ٹائمز میں دوسرے حلقوں میں پائی جاتی تھی تو میرے والد صاحب مجھے اکثر کہا کرتے تھے اپنا حلقہ چھوڑ کے دوسروں کے حلقوں میں نہ جایا کرو. اور میں ان کا پیر صاحب بلاتے ہیں لوگ بڑی محبت چاہت اور عزت سے بلاتے ہیں تو پھر میں جاتی ہوں. میاں شہباز صاحب کے کانوں پر تک بھی یہ باتیں پہنچ جایا کرتی تھی کہ بی بی اپنا کام ختم کر کے دوسرے حلقوں میں بھی پائی جاتی ہے. تو میاں صاحب نے اسی وجہ سے مجھے ایکسٹرا ٹاسک دیا. انہوں نے کہا آپ ایک فائٹر خاتون ہیں. میرے لیے یہ بہت بڑے اعزاز ہیں یہ جملے میاں صاحب کے. جب آپ کا لیڈرشپ آپ کو اتنے بڑے جملوں سے نوازتی ہے تو میں سمجھتی ہوں. اور واقعی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے. میاں شہباز شریف کو یہ پنجاب کا شیر کہنا کوئی بری بات نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے
जो लोग पसंद करते हैं उनकी स्पीड को, उनके वर्क को, उनके विजन को, उनके विजन को, और कहीं वो लाहौर है, कहीं गुजरांवाला, कहीं उकर, उनकी स्पीड अगर एक कोई मैंने बात उनकी आपसे स्पीड वो मीट नहीं कर सकता। बिल्कुल आप इंटरनेशनल ठीक है, लेवल पे अभी भी भी मियां तक साहब को इस बात से देखिए उनको नवाजा गया है इस बात पे। चाइना में लोग उनकी काम की और उनकी स्पीड की मिसालें दिया करते हैं। मियां साहब जैसा आज तक मुतहर्रिक लीडर मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में, और अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए। उनके हर मामले में बड़ी गहरी नज़र होती है और वो बड़ा अच्छे से चीज़ों को हैंडल करना मियां साहब जानते हैं। बस इसी के साथ ये अटैच सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना पसंदीदा हमारा बंदा है, और अगर ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हों मियां शहबाज शरीफ, तो कैसा रहेगा आपके ख्याल में? आपकी पार्टी को जो सदर भी हैं, और उनके अभी आजकल तो इख्तलाफात की जो खबरें हैं वो भी XY फैला रहे हैं कि चीन और देखिए लेकिन जो हम पूछना यही चाहते हैं मुखालिफ होते कि हैं मियां उनका शहबाज शरीफ अगर आ जाते हैं पार्टी में, तो क्या बेटर नहीं होता? ये हालात जो आज हैं मुस्लिम लीग नून के, ये बड़े अच्छे होते उनके मतलब आने से पार्टी। अच्छा आप समझते हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वजीर आजम होना चाहिए? जी, और जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल उनको होना चाहिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को। और वही लीडरशिप है जो कि अवाम की नफ्स पे उनका हाथ है, अवाम की नफ्स पे, अवाम के मसाइल पे उनका हाथ है, और उनको पता है कि हाउ टू टैकल द ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल। और उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी से कोई काम नहीं ले सका। हमने यही देखा है हमेशा उनका काम करते हुए, उनका काम अंदाज। करने का स्टाइल और ब्यूरोक्रेसी कैसे रातों रात, उनके पास इतने शानदार ऑफिसर्स हैं और कैसे वो काम करते हैं। और मियां साहब देखिए, मैंने आपको पहले कहा काम करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुझे एक टास्क दे के मुझसे वो काम करवाया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से किया। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पता होता है कि कौन बंदा कितने पानी में, और किससे क्या काम लिया जाना चाहिए, और किससे और किसको कहाँ रखना है। लीडरशिप जानती है आपकी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी उनसे जब भी मुलाकात हुई, सिर्फ और सिर्फ मेरे काम के बारे में, मेरे हल्के के बारे में। और यही मैं समझती हूँ कि मुझे भी पता होना चाहिए टू द पॉइंट, मुझे बात करनी है मेरे लीडर से और मेरे हल्के के क्या मसाइल हैं और मुझे उनको किस तरीके से हाईलाइट करना है। और मियां साहब ने बैठ के किस तरीके से मेरे वो तमाम मसाइल हल किए हैं। आज भी जो है मेरा हल्का पूरा बिल्कुल दुआगो है मियां साहब के लिए कि दोबारा वो गवर्नमेंट आए, मियां साहब की गवर्नमेंट दोबारा आए, और दोबारा उसी तरीके से स्पीड शहबाज, उनका वैसे नहीं कहा जाता, शहबाज स्पीड वैसे नहीं मशहूर, उनके कामों की वजह से मशहूर है। आप उनका विजन देख लें, मियां साहब ने पाकिस्तान को क्या से क्या बना दिया। अभी आप गुजरांवाला की बात कर रहे थे कि गुजरांवाला के अवाम से सुतेली माओ जैसा सलूक किया गया। ये आप वो हमारा ब्रिज नहीं देख रहे, अजीज क्रॉस फ्लाईओवर नहीं देख रहे आप, ये टर्की के एक फ्लाईओवर से मुतासर होकर ये बनाया गया। मियां साहब जब भी बैरून मुल्क दौरों पर जाते हैं तो उनके साथ टीम होती है, वो हमेशा उन चीज़ों को पसंद करते हैं, जो चीज़ पसंद करते हैं उनकी ख्वाहिश होती है वो अपने मुल्क पाकिस्तान में भी लाया जाए और उनको वैसे बनाया जाए। आप देखें पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या काम किया है, हुकूमत वो भी बड़ी देर से कर रहे हैं ना। पंजाब का कंपैरिजन करें ना तो पंजाब को उन्होंने क्या से क्या बना दिया है। उन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा नहीं आपको देखने में मिला। अब 3 सालों में क्या हो रहा है, 3 सालों में कोई ईंट लगी है यहाँ पे आपके सामने? सारे अवाम भी सवाल करती है ना मियां साहब। जी बिल्कुल। अब आप ये नहीं कहेंगे सुतेली माओ जैसा सलूक किया, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इतना खराब रास्ते थे और इतना यहाँ पे लोग स्टक हो जाया करते थे, रावाली और कैंट जाते जाते और लोग जहनी मरीज बन गए हुए थे। इतनी लंबी लाइनें लगी होती थी हज़ारों की तादाद में। फ्लाईओवर बनने से आपने देखा है कि 6 जिलों को वहाँ से फायदा हुआ। ऐसे ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और रवां दवा है जिंदगी। एक लीडर का काम है लोगों की जिंदगी में आसानियां लेकर आना। मैं समझती हूँ जितना PMLN ने ये बेहतरीन और शानदार काम किया है, आपको किसी और जो काम है मैडम वाकई याद रखे जाएंगे। जैसे जो काफ ने जो 1122 अभी तक की है, और ये जो मियां साहब ने भी काम, बिल्कुल काम याद रखे जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और बिजली जो हमने बनाई, ये तो देखे ना, ये शानदार
آپ کیوں نہیں یاد کرتے؟ آپ وہ پیپلز پارٹی کا دور کیوں بھول جاتے ہیں زاہد صاحب؟ جب یہاں پہ 16 گھنٹے کی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی اور لوگ ذہنی بیمار ہو گئے، نفسیاتی بیمار، عورتیں اور بندوں کی اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ طلاقوں کا ریٹ سب سے زیادہ اس وقت بڑا تھا، لڑائی جھگڑے سب سے زیادہ اس وقت ہوتے تھے، کھانا نہیں بن سکتا تھا، اور وہ بجلی کی وجہ اور سے بجلی نہ کام ہونے نہیں کی ہو وجہ سے سکتا۔ چڑچڑا پن جو تھا وہ ظاہر ہے تو لوگ جب سو بھی نہیں میں پائیں یہی گے آپ کو تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب بھی ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو اتنے یہ پہاڑوں جیسے دیووں جیسے یہ مسائل تھے اور ہماری گورنمنٹ نے حل کیا نا زاہد صاحب۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آج بھی عوام جو ہے وہ وقت یاد کرتی ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ پھر سے دوبارہ آئے گی، اور پھر یہ پہاڑوں جیسے مسائل پھر بھی ہوں گے، مگر اس وقت میاں شہباز شریف صاحب جیسا ویژن ہوئے گا، ان جیسا لیڈر ہوگا، اور ان کے پاس شاندار لوگوں کی، کوالیفائڈ لوگوں کی، ٹیلنٹڈ لوگوں کی ٹیم ہے، ان کے پاس ٹیم آج بھی موجود ہے، مگر یہ کام گزدار صاحب کام ہی نہیں لینا آتا ان کو، نہ یہ ان کو خود آتا ہے کام لینا، اور یہ نہ ہی کسی سے کروا سکتے ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ آپ عثمان بزدار کی حکومت سے خوش بھی ہیں کہ وہ اگر 5 سال ایسے ہی کرتی رہی تو ٹھیک ہے رہنے نہیں ہے، دیکھیے ہم خوش نہیں ہیں کیونکہ ہماری عوام خوش نہیں ہے، تو صاف بات ہے زاہد صاحب۔ ہمارے تو تمام جو ہیں ہمارا محور و مرکز ہماری عوام ہے، ہماری عوام روئے گی تو ہم خوش تو نہیں ہوئیں گے، بالکل آپ مگر میاں صاحب کہتے ہیں ان کو سیاسی شہید نہیں بننے دینا چاہیے، ان کو ٹینور پورا کرنے دینا چاہیے، تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا۔ ان کو آپ 5 سال پورے بھی دے دیں، نہ یہ کوئی پروجیکٹ لگا پائیں گے، نہ اس کو ایمیکیبلی جو ہے اس کو مکمل کر پائیں گے، کیونکہ ان کا ترجیحات ہی غلط ہے۔ ان کی ترجیحات صرف اور صرف پی ایم ایل این کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا اور ان کے اوپر جھوٹے پرچے کرانے، مقدمے کرانے اور نقصان پہنچانا ہے۔ تو جب ایک بد نیت گورنمنٹ آ کے بیٹھ جاتی ہے تو پھر عوام کو بھی کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ بد نیت حکمران ہے یہ۔ میڈم گزشتہ روز آپ کی پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، اس میں آپ کو کیا کیا خصوصی ٹاسک دیے گئے وہ ذرا شیئر کریں۔ رانا صاحب بڑے ماشاءاللہ قداور شخصیت ہیں اور میرے کولیگ رہے ہیں، اور میں ان کی بڑی دل سے عزت کرتی ہوں، اور وہ مشکل حالات میں پارٹی کا سرمایہ ہے۔ رانا صاحب اس بات کو سراہتے ہیں کہ ہم مشکل وقت کے ساتھی ہیں، میں اور میرے والد صاحب اور پارٹی کے بڑا قیمتی اثاثہ ہیں، اور فرنٹ لائن پہ ہم لوگ جو بھی ہمیں پارٹی ٹاسک سائن کرتی ہے ہم لوگ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ پارٹی نے جب بھی میاں صاحب کوئی مجھے ڈیوٹی دی ہے میں نے بڑے احسن طریقے سے پوری کی ہے، اور پارٹی نیکسٹ بھی جب بھی کوئی ذمہ داری دے گی تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی تمام تر قوتوں اور توانائیوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل کروں گی۔ چلے ہماری دعا ہے میڈم ایسے ہی آپ جو ہے وہ ہمارے گجرانوالہ کے لیے سوچیں اور اچھے کام کرتے رہیں جی۔ اسی وقت کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی جی آپ آمد کا کا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔